بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ انسان اگر اپنا رنگ سفید کرنا چاہے، اپنا رنگ گورا کرنا چاہے تو کون کون سے اعمال انجام دے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ انسان کون سے ایسے اعمال انجام دے کہ جس کی وجہ سے اس کی پیدا ہونے والی اولاد حسین و جمیل ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے وضع حمل میں سفرجل کا استعمال کرنا۔ روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کو سفرجل توڑ کر دیا اور کہا سفرجل کھاؤ کیونکہ یہ رنگت کو صاف اور اولاد کو حسین و جمیل بناتا ہے۔ گویا رسول خدا کے اس فرمان سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ سفرجل کھانے کے دو فائدے ہیں۔ اس سے سفرجل کھانے والا جو شخص بھی کھا رہا ہے اس کا اپنا رنگ بھی سفید ہوتا ہے اور اس کی جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کا بھی رنگ سفید ہوتا ہے۔ سفرجل کے علاوہ اور بھی دیگر کئی پھل بیان ہوئے ہیں احادیث میں کہ جو حاملہ عورت کو کھانے چاہیے تاکہ اس کا پیدا ہونے والے بچہ حسین و جمیل ہو، کہ جس میں خربوزے کا بھی حکم آیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حاملہ عورت خربوزہ کھائے گی اس کا پیدا ہونے والا بچہ حسین و جمیل اور خوش اخلاق ہوگا۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ آخری ایام میں کھجور کا استعمال کریں کیونکہ ان کے پیدا ہونے والے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہی دانہ کھایا کرو اور اپنے دوستوں کو بھی ہدیہ کیا کرو کیونکہ بہی دانہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے۔ حاملہ عورتیں بھی اس میوے سے خوب استفادہ کریں تاکہ ان کے پیدا ہونے والے بچے نیک اور خوبصورت ہوں۔ دوسری چیز ہے کاسنی کا استعمال کرنا۔ کاسنی بھی بچے کی رنگت کو سفید بناتی ہے۔ البتہ یہاں پہ میں ایک بات بیان کر دوں کہ سفرجل کے بارے میں جو حدیث موجود ہے رنگ سفید کرنے والی، وہ ہے صرف انسان اگر ایک مرتبہ کھا لے تو وہ بھی کافی شمار ہوگا، لیکن کاسنی کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ کاسنی کا کثرت سے استعمال کرنا بچے کو خوبصورت بناتا ہے۔ تیسری چیز ہے مہندی کا استعمال کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مہندی کا استعمال کرو کیونکہ یہ چہرے کو پاکیزہ بناتی ہے، جلد کو خوبصورت کرتی ہے اور بچے کو خوبصورت بناتی ہے۔ ممکن ہے یہاں پر مہندی کے استعمال سے مراد پورے جسم پہ مہندی کا استعمال ہو، یعنی انسان پورے جسم پہ مہندی سے خضاب کرے، یا ممکن ہے کہ پورے حصے کا مراد نہ ہو بلکہ جسم کے کسی مخصوص حصے کا، مثال کے طور پہ دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگانا یا دونوں پاؤں پہ مہندی لگانا یا اس طرح جسم کے کسی ایک خاص حصے پر مہندی لگانا مراد ہو۔ بہرحال مقصد جو بھی ہو، خضاب ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی اپنی جلد بھی صاف ہوتی ہے اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کی بھی رنگت صاف ہوتی ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ خالق کریم ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں اصلاحی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔